اگر آپ آگے اچھی نسل چاہتے ہیں، اچھی نسل ڈیولپ ہو، اچھا بچہ اچھی جو صحت گین کرے، گروتھ کرے، تو آپ دودھ میں کوئی کمپرومائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو دوستو، جو میری ویڈیو کا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کاف سیکشن پر، چھوٹے بچوں کا پروٹوکول۔ تو بچہ پیدا ہونے سے لے کر 3 ماہ کا جو پروٹوکول ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا چھوٹا ڈیری فارمر بہت روایتی طریقے سے اپنے بچوں کو، پرانے طریقے سے بچوں کو پال رہا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں ہٹنا ہو۔ جتنا دودھ بچے کو جلدی بولا پلائیں گے، اتنا جلدی بچے کا امیون سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم تیز ہوگا، اتنا آگے جو ہے کام صحیح کرے گا۔ تو ویورز، کوشش کریں جلدی سے جلدی آدھے سے پونے گھنٹے میں بچے کو دودھ پلا دیں، جتنا بولا پی سکے پلا دیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ تو اس کو مطلب جو 3 ٹائم اگر کرتے ہیں، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں عموماً کہ 3 ٹائم بچے کو بولی پلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے، 24 گھنٹوں کے اندر ہم اسے حفاظتی کا بیوٹل ایکس وہ اسے لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن جو ہمارا پروٹوکول میں آتا ہے وہ ہم AD3 کا انجیکشن، AD3 کا ٹیکہ ہم اسے وزن کے مطابق، باڈی ویٹ کے مطابق 1 سے 1.5 فیصد جو ہے وہ ہم اس کو لگاتے ہیں۔ تو پروسیس چلتا رہتا ہے، بچہ پہنچ جاتا ہے 7ویں دن تک۔ 7ویں دن تک کوشش کریں، اگر آپ کے پاس کیجز ہیں تو بچے کو علیحدہ رکھ لیں، بیسٹ ہے۔ تو تاکہ بچہ جو مطلب پہلے جو کووں وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں سے بچ جائے کہ بچہ محفوظ رہے، باقی بڑے بچوں سے علیحدہ رہے گا، تو مٹی وغیرہ بھی نہیں کھائے گا، تو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اگر نہیں بھی ہے تو اس کی تھوڑا الگ کوشش کریں، علیحدہ سے کیئر کریں۔ تو اس کے علاوہ بچہ 7ویں دن تک جب پہنچتا ہے، اس کا فیڈ کا پروسیس آگے ہم یہ کرتے ہیں کہ 7ویں دن ہم اسے جو ونڈا ہے وہ اسے آگے رکھتے ہیں، چاہے جتنا بھی کھائے، تھوڑا کھائے نہ کھائے، اس کے آگے ونڈا مقدار میں، نارمل مقدار میں کاف سٹارٹر اسے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ روڈ کراس کی ہے، لوسن بسین کی ہے، وہ اس کے آگے ہم رکھ دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات، یہیں پر ایک فارمر ہمارا جب غلطی کر رہا ہے تو یہیں سے غلطی شروع ہوتی ہے۔ ایک تو پہلے دن سے اس کا کوئی پروٹوکول ٹھیک نہیں ہوتا۔ دوسرا، وہ کیا کرتا ہے، جیسے بچہ کچھ کھانے لائق ہوتا ہے اس کے آگے سب چارہ رکھ دیتا ہے۔ تو ڈیری فارم حضرات، ہرگز نہیں کرنا ایسا۔ اگر آپ بچے کی اچھی گروتھ چاہتے ہیں تو اس کو سب چارہ بالکل نہیں دینا۔ تو ویورز، 7ویں دن اسے ونڈا اور ہے رکھ دیں، اور اس کے ساتھ پانی کا بھی اچھا انتظام ہو، صاف ستھرا پانی ہر ٹائم اویلیبل ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پروسیس چلاتے، اگر آپ آگے اچھی نسل چاہتے ہیں، اچھی نسل ڈیولپ ہو، اچھا بچہ اچھی جو صحت گین کرے، گروتھ کرے، تو آپ دودھ میں کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ بچے کو دودھ پلائیں، بچے کو کم از کم 2 kg پر ٹائم آپ دودھ پلائیں۔ مطلب اگر ہم جیسے ڈیری فارم پہ 3 ٹائم دودھ پلا رہے ہیں، ہم 6 kg دودھ پلا رہے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 1 منتھ میں جو بچے کا ویٹ ہے وہ 55 kg تک گین کر جاتا ہے۔ 1 منتھ میں بچہ جب 55 kg گین کرتا ہے تو صاف ظاہر اس کی بھوک جیسے بڑھتی جائے گی، جیسے اس کی بھوک بڑھتی جائے گی، 6 kg دودھ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ونڈا بھی پڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ دوسرا کاف سٹارٹر بھی پڑا ہوگا، وہ ایسا وہ بھی ساتھ لیتا رہے گا۔ جب دوسرے منتھ میں کم سے کم بچہ 75 سے 80 kg جو وزن ہے وہ گین کر جاتا ہے، تو اس کی اچھی گروتھ ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو ملک ہے وہ وہیں رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جب ایسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے یا دودھ کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ، اگر آپ کے بچے کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، جب بندہ بچوں کے اندر موجود ہوتا ہے یا بچے کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر زیر غور نظر کرتا ہے، تو اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ جو ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، بچہ ٹھیک دودھ پی رہا ہے، تو اس کا دودھ یہ 2 مہینے تک چلنے دیں۔ تو اگر جو آپ کے بچے کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کو نمونیا ہو جاتا ہے، اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے، 100 مسئلے مسائل اس میں فیور ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو دودھ پھر ہم کم کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے ہم باڈی ویٹ کے مطابق آ جاتے ہیں۔ تو ہم اصل جو پروسیس ہے، یا اصل جو ڈیری فارمر سمجھتے ہیں کہ باڈی ویٹ کے 10% پلانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی اگر بات کریں، ہم دیکھتے ہیں بچے کی بھوک کو، کہ بچے کو ہم تقریباً 15% جو ہم اس کو، یعنی 15% کے حساب سے اسے دودھ پلاتے ہیں۔ اچھا، یہ پروسیس چلتے چلتے 2 منتھ تک جب پہنچتا ہے تو ہم 2 منتھ سے آگے بچہ، کیونکہ بچے کو بھوک بچے کی بڑھ جاتی ہے، وہ ونڈا بھی کھانا شروع کر دیتا ہے، اور ہے بھی جو ہے نا وہ بھی اچھی کھانا شروع کرتا ہے، تو اپنی بھوک ادھر سے بھی یعنی کہ پوری کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو دودھ کا لیول ہے وہ تو پہلے دن سے 2 منتھ تک ایک ہی ہوتا ہے،
تو व्यूवर्स तो जब 2 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं उसका दूध भी मतलब यही होता है, तो वो साथ साथ ही वंडा भी साथ में अब खाना शुरू कर देते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको यानी कि दूध 6 किलो से 4 पे ले आते हैं, यानी कि आहिस्ता 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 आधा किलो, फिर 3 माह तक हम दूध उसका कोशिश करें 3 माह कंप्लीट हो और उसको दूध बंद कर दें। हाँ, इसमें एक बात ज़रा गौर है, उसमें एक बात लाजमी याद रखें, अगर आपका बच्चा नमूनिया की वजह से, फीवर की वजह से, डायरिया की वजह से, इन 3-4 अहम अमासर की वजह से बच्चा आपका वीक रह गया, कमज़ोर रह गया, तो उसको दूध 4 माह तक चलने दें। फिर उसमें कंप्रोमाइज़ ना करें कि इसकी उम्र पूरी हो गई है। हाँ, ये उसकी ग्रोथ अच्छी हुई हो, पीछे से आपने उसकी हिफाजत केयर की हो, तो उसको खांसी नमूनिया इन चीज़ों से अगर आपने बचाया है तो ये है। तो मतलब आपका बच्चा फिर मतलब 3 माह में दूध आप ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो उसको दूध चलाते रहें ताकि आपका बच्चा कमज़ोर ना हो, वीक ना हो जाए। और इंशाल्लाह मिलोगे अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली ऐसी वीडियो अब तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।